جو بھی انسان بھیڑ میں چلتا ہے تو وہ بھیڑ کو دیکھ کر کے سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ چلتا ہوں، لیکن پوری دنیا کا یہی نظام ہے کہ اکثر بھیڑ جو ہے ناکامیاب ہوتی ہے، اور جس نے بھیڑ سے الگ راستہ ڈھونڈ کے نکالا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ سکسیس رہتا ہے۔ اس لیے سکسیس لوگوں کی انڈیکس بھی جب تیار کی جاتی ہے تو وہ کم لوگ رہتے ہیں، اور جو بھیڑ میں لگے رہتے ہیں وہ بھیڑ میں ہی کھو جاتے ہیں۔ اس لیے لوگ منع کرتے ہیں کہ بھیڑ سے بچو، اور بھیڑ یہ سچائی کی کوئی دلیل نہیں ہے، کسی چیز کے حق ہونے کی، سچ ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے کہ بھیڑ اس طرف۔ کفار قریش 1000 تھے اور صحابہ جو ہے سینکڑوں میں، تو اس کا مطلب کیا کفار قریش یہ سچ پہ تھے؟ سچ کا تعلق بھیڑ سے نہیں ہے، حق کا تعلق ایک طرف 72 تھے، ایک طرف 22,000 تھے، ایک طرف بھیڑ تھی، ایک طرف چند لوگ تھے، تو سچ کا تعلق بھیڑ سے نہیں ہے، سچ کا تعلق۔ اور اکثر بھیڑ کو بھیڑ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بھیڑ چال ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بھیڑ چال ہوتے ہیں، کسی جانور ایک جیسے بھیڑ میں چلتے ہیں، تو بھیڑ سے بچو، بھیڑ سے حق کا راستہ چلو۔ حق کا راستہ اگر وہاں زیادہ بھی لوگ ہیں تو حق کا راستہ ہے، اور بھیڑ کا راستہ جو صرف بھیڑ کا راستہ ہے وہ حق کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ حق کے راستے پہ چلو، اس پہ بھیڑ بھی رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں صرف بھیڑ ہے اور آپ کو جو ہے آپ کو وہاں اپوز ہو رہا ہے، اور وہاں آپ کا آبجیکشن اڑ رہا ہے، تو ختم ہے، پھر آپ کو جو ہے حق کی طرف آ جانا ہے۔ ایک بھیڑ ہوتی ہے جو باہر کی ہوتی ہے، ایک بھیڑ باہر کی بھیڑ ہے، اور ایک بھیڑ آپ کے اندر کی ہے۔ باہر کی بھی بھیڑ سے بچنا ہے، کیونکہ باہر کی بھیڑ بھی گمراہ کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے بھیڑ سے کنارہ اختیار کر لیتے، تاکہ یہ بھیڑ کی حقیقت کو جان لے، پھر وہ حق کو پہچان کیا تو اور اس بھیڑ میں دوبارہ جاتے ہیں وہ حق پہنچانے کے لیے۔ ایک بھیڑ آپ کے اندر کی رہتی ہے، مطلب آپ کا منہ تو بند ہو گیا لیکن وہ اندر وہ بازار لگائی ہوا ہے، اندر کائے اندر چالو ہی ہے، زبان روک لی آپ نے لیکن کائے چالو ہی ہے۔ تو ایک وہ اندر کی بھیڑ ہے، اس بھیڑ سے بھی خلوت اختیار کر لو، اور اس کے بعد وہ خلوت اختیار کر کے پھر آؤ اور اس بھیڑ کو کلمہ پڑھا دو، اس کو بھی کلمہ بلا دو، اس کو بھی سکون کی دولت سے میسر کرا دو۔ ایک بھیڑ جو ابھی موجود ہے، ایک بھیڑ جو ابھی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اس بھیڑ سے بھی بچنا ہے، جیسے چاہے وہ باہر کی ہو یا اندر کی۔ اور ایک بھیڑ وہ ہے جو آپ کو نہیں دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ فیوچر کی بھیڑ ہو یا پاسٹ کی بھیڑ ہو۔ پاسٹ کی بھیڑ ہو تو فیوچر کی بھیڑ، لوگوں نے بہت کچھ فیوچر کے لیے پریڈکشن کر کے گئے ہیں، آپ کو اس بھیڑ میں بھی نہیں جا کے جو ہے پھنس جانا ہے۔ آپ پریزنٹ میں جہاں سے ہو وہاں سے چلو، اور کچھ چیزیں جو کہ پیچھے کی بھیڑ ہے، بھیڑ ہمیشہ ستاتی ہے، بھیڑ ہمیشہ کائے چلے گا، بھیڑ ہمیشہ آپ کو پرابلم میں ڈالے گی۔ تو جو موجود ہے سامنے ہے یہ بھیڑ بھی آپ کو اسی میں ڈالے گی، اور جو نہیں موجود ہے وہ بھی آپ کو پریشان کر رہی، وہ بھیڑ بھی، اور یہ ہمیشہ سے پریشان کری۔ کچھ ایسی بھیڑ تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی فالوورز تھی، وہ بھیڑ نے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا۔ کچھ بھیڑ تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی بھیڑ تھی، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، اور کچھ بھیڑ جو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی جنہیں محمد عربی کو پریشان کیا، اور آج بھی محمد عربی کے نام پہ جو بھیڑ ہے وہ امام مہدی کو پریشان کرے گی، ہر ولی کو پریشان کرے گی۔ تو وہ بھیڑ تو پریشان کرے گی، بھیڑ کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ یہ باہر کی بھیڑ، اچھا بھیڑ پریشان کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ بھیڑ کو جو قرآن نے حکم دیا کہ ان کے نبیوں کے نقش قدم پہ چلنا، نبی کے نقش قدم پہ چلنا، کیا حضور نے فرمایا کہ میری اتباع کرنا، کہ جس نے حضور کی اتباع کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے حضور کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی۔ تو اتباع کرنے کہا تھا، یعنی وہ نقش قدم کہاں جا رہے ہیں وہاں جانا تھا۔ ان لوگوں نے نقش قدم پکڑ لیا، اسی کو چاٹتے بیٹھ گئے، نقش قدم کو پکڑ لیا، اور نقش قدم کو ایسا پکڑ کر کے وہ نقشہ لے لیا ہے، وہ پیر کے نشان کو لے لیا، اسی کو لے کے بیٹھ گئے۔ وہ پیر کے نشان جس طرف جا رہے تھے اس طرف چلے ہی نہیں، اس طرف چلنے والوں پر ہمیشہ ان لوگوں نے جو ہے حملہ کیا، ان کو ہمیشہ پریشان کیا۔ کس نے؟ بھیڑ نے۔ تو بھیڑ اکثر خالی نقشوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، اس میپ کو لے کر، اس نقشے کو لے کر کے منزل تک پہنچنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو ہم بھیڑ کے ساتھ نہیں رہ جانا،
بھیڑ کے ساتھ نہیں رہ جانا، آپ کو نکلنا ہے۔ اگر حق کو پانے کے لیے تنہا بھی نکلنا پڑے تو تنہا نکلنا۔ اور اکثر بھیڑ میں حق گم ہو جاتا ہے، اور تنہائی میں جو ہے اکثر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بھیڑ میں کہ کوئی راز و نیاز سے آگاہ نہیں ہوا ہے۔ راز و نیاز تو بھیڑ میں بھی جو اکیلا ہو گیا ہے اس پر راز آشکارا ہوئے، جو بھیڑ میں بھی اکیلا ہو گیا ہے، جو بھیڑ میں بھی جو انجمن میں بھی خلوت میں ہو گیا ہے، اس پر راز آشکارا ہوئے ہیں۔ تو ایک دم بھیڑ کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، بلکہ اس خلوت کے پیچھے بھاگنا ہے۔ جب اندر کی آپ بھیڑ کو ہٹاؤ گے وہ خلوت باطنی، اور باہر کی بھیڑ کو ہٹاؤ گے اس کو خلوت ہے۔ اور یہی تمام صوفیاء کرام نے جو کہ تعلیم دی ہے کہ آپ کو خلوت ظاہری اور باطنی دونوں اختیار کرنا چاہیے۔ تو مولا جو ہے یہ بھیڑ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے لیے قرآن بھی کیا ہے، وہ نقش قدم ہے، صرف وہ نقش قدم ہے۔ اگر صرف آپ نے اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے تو وہ بھی آپ کو نقصان دے گا، وہ بھی نقصان دے، وہ بھی نقشہ ہی ہے، جب تک کہ وہ نقشے پہ چلانے والا نہ ہو۔ قرآن کے ساتھ رسول اللہ، تو قرآن نقشے کے ساتھ اس پہ چلنے کا راز بھی، قرآن کے ساتھ مولا علی تو نقشے کے ساتھ چلنے کا راز بھی، قرآن کے ساتھ اہل بیت تو نقشے کے ساتھ چلنے کا راز بھی، قرآن کے ساتھ صحابہ تو قرآن بھی اس کے ساتھ چلنے کا راز بھی، قرآن کے ساتھ اولیاء تو چلنے کا راز بھی۔ اور جس کا کوئی پیر نہیں تو پھر اب کیا ہے، وہ صرف ایک نقشہ رہ گیا، اب وہ بھیڑ رہ گئی آپ کو وہی۔ تو جیسی موجودہ بھیڑ پریشان کرتی ہے، ویسی یہ گزری جو کتابوں کی بھیڑ ہے وہ بھی پریشان کرتی ہے۔ آج دیکھو جو کہ اب بہت سارے غیر مسلم ہیں، ان کی اپنی اپنی کتابیں ہیں، کسی کی بائبل ہے، کسی کی کسی کی کیا ہے، کسی کی کیا ہے۔ وہ بھیڑ بھی آپ کو پریشان کر رہی ہے، وہ جو لکھ کے چلے گئے ہیں وہ بھی پریشان کر رہی ہے، وہ خود اس کے فالوورز کو بھی پریشان کر رہی ہے، اور جو نہیں فالو کرے ان کو بھی پریشان کر رہی ہے۔ تو آپ نے قرآن کو بھی وہی بھیڑ بنا دیا، قرآن کو بھی وہی بھیڑ بنا دیا کہ وہ اپنوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں، اور یہ پریشان نہیں کر رہا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے فیہ ھدی للمتقین، فیہ، تو اگر پھر اس میں فیہ ھدی پانا ہے، اگر اس میں ہدایت پانی ہے، اس میں راز، اس سے مقام پانا ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو متقی کو پکڑ لینا پڑے گا، اس متقی کو پکڑ لینا، کیونکہ اس میں متقی کو وہ راہ ملی ہے، متقی آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا، وہ ہدایت بتا دے گا۔ اور وہ متقی جو وہاں تک پہنچ جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ متقی ہے، یہ ایمان والے ہیں اور متقی ہے، تو یہ متقی ہی اولیاء اللہ ہے۔ تو یہی جو آپ کو یہاں سے نکالیں گے، جو یہ دنیا کی بھیڑ سے نکال کے جلوہ رحمان کی وحدت تک کا پہنچانے کا راز جو رکھتے ہیں، انہی کو اولیاء کہتے ہیں، اور اولیاء کرام جو ہوتے ہیں انہی کو پیر کامل کہا جاتا ہے۔ مولا ہمیں پیر کامل کے دامن سے جو گئے یہ راز و نیاز کی تعلیمات پانے کی توفیق عطا فرمائے۔